بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 173۔ میں اس کی سوچ پڑھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے میرے خلاف رپورٹ پیش کر رہی تھی، مگر وہی رپورٹ میرے حسب منشا تھی۔ تھوڑی دیر بعد آفیسر نے مطمئن ہو کر اس سے کہا، اب تم جا سکتی ہو۔ اٹھ کر جانے لگی۔ آفیسر نے میز پر ایک بٹن کو دباتے ہوئے کہا، سپر ماسٹر، آپ نے رپورٹ سن لی ہوگی، اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کمرے کے ایک سپیکر سے آواز آئی، اچھی بات ہے، اس کے لیے بیرونی دروازہ کھولا جا رہا ہے، اسے کہو کہ 8ویں دروازے پر پہنچ جائے۔ ربنا دروازے کے پاس کھڑی ہوئی سپیکر سے ابھرنے والی آواز کو سن رہی تھی۔ انہوں نے سر ہلا کر کہا، تھینک یو صاحب، میں 8ویں دروازے پر پہنچ رہی ہوں۔ وہ کمرے کے باہر آ گئی اور کوریڈور سے گزرنے لگی۔ اس وقت کمرے میں آیا کہ فوراً اپنے کمرے سے نکلوں، پھر دوڑتا ہوا 8ویں دروازے تک پہنچ جاؤں، مگر یہ سب خام خیالی تھی کیونکہ سپر ماسٹر مجھے اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ کہ کمرے سے باہر نکل کر میں بھول بھلیوں کے جال میں پھنس جاتا، کبھی 8ویں دروازے تک نہ پہنچ سکتا۔ تب میرے دماغ نے مجھے سے پوچھا کہ رمنا ایسی بھول بھلیوں سے کس طرح گزر کر 8ویں دروازے کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے رمنا کو مخاطب کیا، ہیلو رمنا، میں فرحاد بول رہا ہوں۔ رمنا نے کوریڈور سے گزرتے ہوئے سوچ کے ذریعے کہا، او ڈیئر، تم میرے دماغ میں کب سے جھانک رہے ہو؟ میں نے آفیسر کے سامنے جو جواب دیا وہ تم نے سنا ہوگا۔ کہو بینی نے کیسے مطمئن کیا؟ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، تم بہت ذہین ہو۔ اب بتاؤ تم اس عمارت کے پیچیدہ راستوں کو کس طرح پہچان لیتی ہو؟ میں تو کمرے سے باہر نکلتے ہی ان راستوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ وہ فوراً جواب نہ دے سکی کیونکہ 8ویں دروازے تک پہنچ گئی تھی اور وہ مسلح دو جوان دروازے پر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ دروازہ کھل گیا۔ اس دروازے کے پیچھے متحرک دروازہ آ کر رک گیا۔ کسی لفٹ کا دروازہ اوپر سے نیچے آتا ہے یا نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ وہ متحرک دروازہ دائیں سے بائیں آ کر ٹھیک 8ویں دروازے سے مل گیا تھا۔ اس دروازے کے کھلتے ہی باہر نکلنے کا راستہ نظر آیا۔ رمنا اس دروازے سے گزرتی ہوئی عمارت کے باہر آ گئی۔ جب وہ اپنے رہائشی بنگلے کی طرف جانے لگی تو وہ دو مسلح جوان بھی اس کے دائیں بائیں چلنے لگے۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے سوچنے لگی، یہ دونوں گارڈ میرے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپر ماسٹر کو کوئی شبہ ہو گیا ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے اس سے کہا، رمنا تم ان سے باتیں کرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ وہ دونوں تمہارے ساتھ کیوں لگائے گئے ہیں۔ رمنا کی سوچ نے کہا، یہاں جتنے مرد اور عورتیں ماسک میں چھپے ہوئے ہیں، انہیں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ان سے بات کروں گی تو سپر ماسٹر میرے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئیں گے۔ یہ تو بڑی مجبوری ہے۔ اب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شیطان تم پر اعتماد نہیں کر رہا، وہ بہت محتاط ہے، جو بھی میرے قریب آتا ہے اسے کڑی نگرانی میں رکھتا ہے۔ رمنا پریشان ہو گئی، اگر یہ دونوں سائے میرے ساتھ لگے رہے تو میں ایرج سے کس طرح ملاقات کروں گی اور تم ایرج کی سوچ تک کیسے پہنچ سکو گے؟ ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ سپر ماسٹر کوئی نادان بچہ نہیں، وہ اس طرح محتاط رہ کر میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا رہے گا۔ اب ان حالات کے پیش نظر ذرا صبر کرنا ہوگا۔ میں تحمل سے کوئی تدبیر سوچنا چاہتا ہوں، تو فکر نہ کرو، میں ذہن کی آنکھوں سے تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ میں نے اس سے ذہنی رابطہ ختم کر دیا، پھر سوچنے لگا میں رمنا کو کس طرح ایرج سے ملا سکتا ہوں۔ پھر سپر ماسٹر نے شاید یہی سوچ کر 2 پہرے داروں کو اس کے ساتھ لگا
दिया था कि रमना कहीं मुझसे मुतासर न हो गई हो। मैंने उसे चादर के नीचे छुपा कर न जाने क्या क्या जादू किया। चादर के साए में जो जादू चलता है उसे तो हर औरत सहज़दा हो जाती है। शायद यही सोच कर वो शैतान अब रमना पर भरोसा नहीं कर रहा था। इस वक्त मेरे दिमाग ने कहा कि काश मैं यहाँ से बाहर निकलकर रमना की कुछ मदद कर सकता। वहाँ से बाहर निकलने की बात दिमाग में आई तो फिर मुझे याद आया कि रमना किस तरह भूल भलियों से गुजरकर 8वें दरवाजे तक पहुँच गई थी। मैं इतनी अहम बात पूछना भूल गया था। मैंने फौरन रमना के दिमाग पर दस्तक देते हुए कहा, हेलो रमना, हमारी बात अधूरी रह गई थी। तुमने ये नहीं बताया कि इमारत के उलझे हुए रास्तों को किस तरह पहचान लेती हो। इसकी सोचने का हाँ, मैं बताना भूल गई थी। वहाँ के रास्तों को पहचानना बहुत आसान है। वहाँ जितने कमरे हैं इनके दरवाजे बटन दबाने के बाद खुलते हैं। वो बटन हर दरवाजे के पास दीवार पर लगे हुए हैं। तुम तवज्जो से देखोगे तुम्हें हर दरवाजे का बटन मुख्तलिफ नजर आएगा। कोई बटन गोल है, कोई चौकोर है, कोई त्रिकोणी शक्ल का है। गर्ज है कि हर बटन एक दूसरे से मुख्तलिफ साख्त का है। बाहर के रंग जुदा जुदा हैं। मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। ये बिल्कुल मामूली सी बात थी। मुझे इन बटनों को तवज्जो से देखना चाहिए था, लेकिन बाज़ हालात में हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हमें अपनी कमीज़ के बटन भी याद नहीं रहते। गिरबान के ऊपर से नीचे तक कितने बटन हैं? रमना ने सोच के ज़रिए कहा, फरहाद, अगर तुम इन मुख्तलिफ शक्लों और रंगों के बटनों को अपनी याददाश्त में महफूज रख सकते हो तो फिर गौर से सुनो और अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। जिस कमरे के दरवाजे पर सब्ज़ रंग का बटन है उसके दाएं तरफ के कॉरिडोर में मुड़ने से बाएं जाने का पहला दरवाज़ा सामने आता है। जर्द रंग का बटन दूसरे दरवाजे के करीब पहुंचाता है। नीले रंग का बटन तीसरे दरवाजे की तरफ ले जाता है। वो बोलती जा रही थी। मैं मुख्तलिफ बटनों के रंगों और दरवाज़ों के नंबरों को ज़हन नशीन करता जा रहा था। जब उसने पूरे 16 दरवाजे गिनवा दिए तो मैंने उससे कहा, सुर्ख रंग की बड़ी अहमियत होती है। तुमने इतने रंग गिनवा दिए लेकिन इन रंगों में कहीं सुर्ख रंग का जिक्र नहीं आया। सुर्ख का बटन क्यों नहीं है, जबकि यहाँ के मुसल्ला गार्ड सुर्ख रंग के लिबास पहनते हैं? इसकी सोच ने जवाब दिया, सुर्ख रंग का बटन भी है, लेकिन उस सुर्ख रंग के बाद बाएं तरफ जो कॉरिडोर है वहाँ जवानों का सख्त पहरा रहता है। मैंने आज तक किसी को उसकी तरफ से गुजरते नहीं देखा। यूँ समझो कि किसी को इस कॉरिडोर से गुजरने की इजाज़त नहीं है। मेरा ख्याल है कि सुपर मास्टर इस कॉरिडोर के कमरे में छुपा रहता है। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो सकता है। तुमने बड़ी अहम मालूमात फराहम की हैं, लेकिन फरहाद, तुम इन मालूमात से उस वक्त तक फ़ायदा नहीं उठा सकोगे जब तक एरे से तुम्हारा राब्ता कायम ना होगा। देखो, अब मैं अपने बंगले के दरवाजे पर पहुंच गई हूँ। एक जवान अब भी बाहर खड़ा हो गया है, दूसरा मेरे साथ अंदर आ गया है। मैंने मशवरा दिया, तुम सोने के बहाने ख्वाबगाह में जाओ, कम अज़ कम तुम्हें सोने की आज़ादी दी जाएगी। रमना बेडरूम में जाने की बजाय ड्राइंग रूम के एक सोफे पर बैठ गई। फिर उसकी सोच ने कहा, इन हालात में सुपर मास्टर आज़ादी से सोने का भी मौका नहीं देगा। मैं बिस्तर पर लेटी रहूंगी और मुसल्ला गार्ड मेरे सराहने खड़ा रहेगा। तुम सुपर मास्टर को नहीं जानते, अपने मामलात में वो बड़ा सख्त है। मुझे बाथरूम में तनहा जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पता नहीं ये लोग कब तक मेरे सर पर मुसल्लत रहेंगे। कुछ करो फरहाद, कुछ करो। मैं क्या करूं? इस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी का मेरी कैद का एक एक पल ख़त्म हो रहा था और मैं इसके बाद गुलाम बनने के सफ़र पे जा रहा था। वक्त इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कम होता जा रहा था। देखते ही 4 बजने वाले थे। हालांकि अब भी 3 घंटे बाकी थे, मगर ऐसी प्रॉब्लम पेश आ गई थी कि किसी भी लम्हे 4 बजते नज़र आ रहे होते। रमना भी मेरे लिए इस हवाले से बेकार हो गई थी।
دوسرے سہارے کے لیے اس کے باپ بنجامن کو یاد کیا، لیکن جب اس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت وہ ماسک میں تھا۔ میں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی مدد حاصل کر سکتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ رمنا کا ایک بھائی اور بوڑھی ماں بھی ہے۔ میں نے فوراً رمنا سے پوچھا، تمہارے گھر میں تمہاری ماں یا تمہارا بھائی تو ضرور موجود ہوں گے۔ رمنا کی سوچ نے کہا، انہیں یہاں موجود رہنا چاہیے، وہ یہاں نہیں ہوتے، یہ گھر خالی ہے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ سپر ماسٹر مجھے اپنی ماں اور بھائی سے کیوں نہیں ملنے دے رہا اور ملنے نہیں دے گا۔ شاید اسی لیے انہیں اس مکان سے پہلے ہی ہٹا دیا گیا ہے۔ میں نے مایوس ہو کر اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ چادر منہ میں لپیٹے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے کروٹ بدل کر اپنے منہ پر سے چادر ہٹا لی، اس کے بعد آنکھیں کھول دی۔ اسکرین پر مجھے دیکھا جا رہا ہوگا۔ مجھے توقع تھی کہ میرے بیدار ہوتے ہی سپر ماسٹر مجھے مخاطب کرے گا، لیکن خلاف توقع بہت دیر خاموشی رہی۔ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ مجھے سوتے دیکھ کر سپر ماسٹر بھی اپنی نیند پوری کر رہا ہوگا۔ میری نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو اسکرین کے سامنے ڈیوٹی پر لگا دیا ہوگا۔ خاموشی کا مطلب یہی ہو سکتا تھا، جب تک سپر ماسٹر اسکرین کے سامنے نہیں آئے گا اور کرائے کی آواز میں نہیں بولے گا، اس وقت تک خاموشی رہے گی۔ میں نے اس وقفے میں سونیا کے ذہن پر دستک دی۔